بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے ظاہری حلیے پہ مت جائیے، میری باتوں میں غور کیجیے۔ قبرستان گواہ ہے کہ انسان کی اپنی خود کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ غور کیجیے اس بات میں۔ دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں وہ سب گواہ ہیں۔ انسان کی اپنی خود کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کی مرضی سے، ہمارے جسم میں جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ کی مرضی سے، ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت اللہ کی مرضی سے، ہماری زبان میں بولنے کی کھانے کی طاقت اللہ کی مرضی سے ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں میں ہلنے چلنے کی طاقت اللہ کی مرضی سے ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اسلام پہ چلنے کے واسطے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالنا، اس کی رضا میں راضی ہونے کے واسطے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان باتوں میں غور کر کے دیکھو۔ ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کی مرضی سے۔ اگر انسان کی خود کی طاقت یا اختیار ذرا سی بھی ہوتی، اس کا ذرا سا بھی اپنے خود کے اوپر زور ہوتا تو وہ اپنے آپ کو مٹی میں کبھی نہ دباتا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ سب ہماری خود اپنے اوپر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے کے واسطے اسلام کی منشا کیا ہے؟ اسلام کی منشا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ آسان کب لگے گا؟ نفس اور شیطان اپنے ذہن سے سوچنے کو لگائیں گے، نہیں یہ ٹھیک ہے، ہمارے واسطے یہ ٹھیک ہے، نہیں ہمارے واسطے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ ہمارے دماغ کو ایسا لگتا نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو سب سے پہلے ہماری میں اور میری ختم کرنا پڑیں گی۔ اپنے آپ کو کم سے کم لیول پہ کہ میرا کوئی درجہ کچھ نہیں ہے اللہ کے حکموں کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے۔ آج کیا وجہ ہے کہ دن وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہہ دو کہ حق آئے گا جبھی تو باطل جائے گا، حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا۔ ہر وہ چیز جو بیچ میں آ رہی ہے اس کو ایک کر کے خود سے دور کرنا پڑے گا۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ غور کرنے پہ پتہ چلے گا۔ ہم کب غور کرتے ایسا؟ ہم نے کبھی یہ غور کیا؟ سوچ کے دیکھو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، جاؤ اس بندے کے جسم سے روح نکالو۔ ختم ہو گئی طاقت۔ اب نہ دیکھنے کی طاقت رہی، اب نہ سننے کی طاقت رہی، اب نہ بولنے کی طاقت رہی، اب نہ کھانے کی حاجت رہی، نہ پینے کی حاجت رہی۔ ختم۔ امتحان جسم میں روح ہے باقی جب تک ہے، اب اس کے بعد تو حساب ہے۔ اللہ کے واسطے اس بات میں غور کیجیے۔ اور آپ ہی کے ایک مرتبہ سن لینے سے سب کچھ نہیں ہوگا۔ جب سنے نا تو ان باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ سننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم غفلت کی نیند میں سے آرام سے مزے لے رہے اور قیامت سر پہ آ کے کھڑی، بہت قریب ہے۔
अमाल का वक्त ज़ाय कर रहे, सो रहे हैं। अब इनको जगाना बहुत ज़रूरी हो गया। और जैसे ही अल्लाह ताला की कुदरतों की बात आती ना, यूँ समझिए कि सोए हुए पे पानी पड़ जाता, धड़ाम करके वो इंसान उठेगा अगर गौर फिक्र करेंगे तो। मेरी तो कोई ताकत नहीं है, मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर गौर करेंगे तो समझ में आएगा ना, हमने तुमको पैदा किया जबकि तुम कुछ भी ना थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम कोई काबिल ज़िक्र चीज़ थे ही नहीं। दूसरी जगह फरमाता अल्लाह ताला, क्या तुमने अपने आप को अपने हाथों से बनाया है? और फरमाता अल्लाह ताला, क्या तुम खुद ब खुद पैदा हो गए हो? सोचो ना, सोचते क्यों नहीं? ये गौर फिक्र मामूली बात नहीं है। जैसे कि नींद में सोए हुए के आंख पे पानी डालो, धड़ाम से उठ के बैठेंगे ना। ये सोच हमको जगाएंगी और उसके बाद के मराहिल तय करने के वास्ते ताकत लाएंगी हमारे अंदर। और हमारी मैं कब ख़त्म होंगी? जब हम इस बात में गौर फिक्र करने वाले बन जाएंगे कि मेरी तो कुछ भी मर्जी नहीं चलती। एक बार जाके कब्रिस्तान में जाके गौर से सोचो कि वो भी कभी सोचते थे, उनकी भी ख्वाहिशें थी, उनके भी अरमान थे, उनके भी घर बार थे, वो भी जीते थे। कहाँ चले गए? रहा नामो निशान। हमारी भी मुद्दत ख़त्म हो जाएंगी, हम भी चले जाएंगे। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की आंखों को खोल दे।